وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اس دنیا میں ہم کو وجود بخشا جبکہ ہم کچھ بھی چیز نہ تھی. ایک پانی کے قطرے کو اللہ وحدہ لا شریک نے دیکھنے والا، سننے والا، جاننے والا، سمجھنے والا اور پہچاننے والا بنایا. آپ گواہ رہنا، میں اسی رب العالمین کی حمد بیان کرتا ہوں، اسی کے آگے سجدہ کرتا ہوں، اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی و شریک نہیں ہے. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. وہ جسے ہدایت دے دے، دنیا کی کوئی بھی طاقت ایسے شخص کو گمراہ نہیں کر سکتی، اور وہ جس کو راہ راست سے ہٹا دے، دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی شیخ، کوئی بھی علامہ، کوئی بھی حضرت ایسے شخص کو ہدایت پر نہیں لا سکتے. ہم اپنے نفس اور اپنے اعمالوں کی برائی سے اس رب العالمین کی پناہ چاہتے ہیں. درود و سلام ہادی برحق سید المرسلین خاتم النبیین محمد ابن عبداللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت کا پیغام لے کر اس دنیا میں تشریف لائے اور اس گمراہ انسانیت کو زندگی جینے کے طریقے سکھائے اور زندگی کے ہر موڑ پر مکمل رہنمائی عطا فرمائی. ابھی میں نے قرآن کریم کی جو آخری آیت تلاوت کی ہے اس کا تعلق میرے آج کے موضوع سے ہے اور حدیث بھی اسی موضوع سے بیان کی ہے، اور وہ ہے حقوق العباد. اصل میں یہ موضوع بڑا ہی وسیع ہے. اگر ہم اس کو اتنا کہہ لیں کہ حقوق العباد کی اہمیت اتنا سمجھ لیں تو یہ ہمارے لیے کافی ہے. اتنی لمبی بات تو نہیں ہو سکتی ہے فون گھنٹے میں. بہرحال درس کو شروع کرنے سے پہلے میں شکر گزار ہوں آپ تمام حضرات کا، خصوصاً صدر صاحب کا اور ہمارے شیخ جو شوکت علی صاحب حفظ اللہ ہیں، اور آپ تمام حضرات کا کہ آپ نے یہاں مجھ ناچیز کو چند کلمات کہنے کے لیے بلایا. اللہ وحدہ لا شریک ہم جو کچھ کہیں اس کو قبول فرمائے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی قیمتی چیز ہے. اس رب سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ جو کچھ ہم کہیں اس کو قبول فرمائے اور ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری سے بچائے.
شیخ نے چند باتیں کہیں لیکن وہ ان باتوں میں اتنی گہرائی تھی، اگر کوئی سمجھنے والا ان پر غور و فکر کرے. صرف ایک کلمہ جو انہوں نے کہا، صرف اتنا کہ اگر کوئی شخص آپ سے کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا، رسول نے فرمایا، سراب ہوگا، اور کوئی کہتا ہے اس سے ہٹ کر کوئی بات کہتا ہے، تو دین اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں، وہ دین کی بات ہو ہی نہیں سکتی. اور آج میں جو آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، صرف یہی وہ بات تھی جس نے کہ مجھے مجبور کر دیا کہ جب میں نے تقریر سنی شیخ معراج ربانی صاحب کی، جب تقریر سنی تو انہوں نے پوری تقریر، اور وہ حقوق میاں بیوی کے تھے، یہی آج کا موضوع ہی تھا، میاں بیوی کے حقوق. جب وہ تقریر سنی میاں بیوی کے حقوق تو پوری کیسے ختم ہو گئی. اللہ نے فرمایا، رسول نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، رسول نے فرمایا. نے کہا کہ یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بات کہے کہ اللہ نے فرمایا، رسول نے فرمایا، اس کی بات غلط نہیں ہو سکتی، وہ صحیح بات ہو. پھر وہیں سے تحقیق کا جذبہ پیدا ہوا، اور آج اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کے سامنے کھڑا. آئیے چند بنیادی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں. اس تقریر میں داخل ہونے سے پہلے اللہ کے بندوں ذرا چند باتوں پر دھیان دیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں، کوئی بھی بات دین میں جب تک اللہ اور اس کے رسول کی بات کہی ہوئی نہیں ہے، اس کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہے. یہ اپنے دماغ میں بٹھا لی اس بات کو. اگر آپ نے یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لی کہ دین کے سارے قانون صرف اور صرف اللہ اور رسول کے بنائے ہوئے ہیں، اس دنیا میں نہیں بنے، یہ آسمان سے بنائے گئے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے یہ سارے قانون ہیں دین کے، آگے کی بات آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی، آپ بہت اچھی طرح سے دین کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن شرط یہی ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ دین کی کوئی بھی بات کسی عام انسان کی کہی ہوئی نہیں ہے، یا تو وہ اللہ نے کہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. دوسری بات اہم یہ ہے کہ دیکھیں، آپ جو ہیں ماشاءاللہ سب سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. سمجھدار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ وہی ہیں جو قرآن حدیث پر عمل کرنے والے ہیں اور زیادہ تر دین کو سمجھتے ہیں. لیکن اللہ کے بندو، اس گھمنڈ کو اپنے دماغ سے نکال دینا، اس غرور میں مت رہنا کہ ہم تو دین بہت جانتے ہیں. یہ گھمنڈ آج جو درس میں، تقریر میں جو لوگوں کی کمی جو آج نظر آتی ہے، وہ صرف اسی بات سے نظر آتی ہے کہ ہم تو سب جانتے ہیں، ہم کو سب پتا ہے. مولانا آگے کیا کہے گا؟ ارے وہ قرآن کی بات بتائے، یہ ہم جانتے ہیں، یہ حدیث بتائے گا، یہ ہم جانتے ہیں. اللہ کے بندو، اگر کوئی بات کوئی مخاطب آپ سے ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی بات وہ علم کے تعلق سے ہی ہو. کوئی بھی بات آپ کے دل میں اگر ایک بھی بات اتر گئی اللہ اور اس کے رسول کی، وہ آپ کی ہدایت کے لیے اور آپ کو دین پر قائم رکھنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے. اس لیے یہ تکبر اور گھمنڈ نکال دینا کہ ہم تو بالکل پیور ہیں، ہم بالکل اصلی ہیں، ہم بالکل، ہمارے اندر تو ملاوٹ نہیں ہے. یہ گھمنڈ، یہ غرور، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک کو جو سب سے بری جو چیز لگتی ہے وہ تکبر ہے، گھمنڈ. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، جو باتیں بتائی جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں بھی آپ نے جب اسٹارٹنگ کی تو آپ نے کہا، یا ایھا الناس، اے دنیا کے انسانوں، اسمعوا قولی، میری بات کو دھیان سے سنو، دھیان سے سنو، دھیان سے سنو. جو باتیں بتائی جائیں ان کو دھیان سے سننا، اپنے دماغ میں بٹھانا، اور پھر جو آپ کی ذمہ داری ہے دوسروں تک پہنچانا، اس کا دھیان رکھنا. ٹھیک ہے، آئیے بات شروع کرتے ہیں. دیکھیں، اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، کہ آپ کو اتباع اور پیروی صرف اسی کی کرنا ہے جو تمہارے رب کی طرف سے اتارا ہے. کتنی کلیئر بات ہوگی، جو میں کہہ رہا تھا اس کی تصدیق ہو گئی اللہ کے کلام سے کہ صرف آپ کو اتباع اسی کی کرنا ہے جو رب نے اتارا. ٹھیک، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آتے ہیں. آنے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک ان کو مخاطب کرتے ہوئے ان کے حق بتاتا ہے کہ امت کے حق آپ کے اوپر کیا ہے. کہتا ہے، یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے اتارا جا رہا ہے لوگوں کو بیان کرو. یہ حقوق العباد ہے،
یہ امت کے حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وحدہ لا شریک نے بتائے ہیں. دھیان میں رکھنا, یہ کس نے بتائے ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک نے. یہ حقوق العباد ہے. ایک اللہ کے حق ہوتے ہیں جس کو حقوق اللہ کہتے ہیں, اور دوسرے حقوق العباد. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اس رب نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس امت کے حق آپ ادا کریں. اور وہ حق کیا ہے؟ ایک جگہ بتایا کہ ما بعث اللہ من نبی الا کان حقا علیہ ان یدل امتہ علی خیر ما یعلم لهم, کہ نبی پر یہ ذمہ داری ہے, نبی پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی امت کو وہ باتیں بتائے, وہ ساری باتیں بتائے کہ جو خیر اور بھلائی کی باتیں ہیں وہ بتائے. وَيَنْهَاهُمْ عَنْ شَرِّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ, اور برائی سے ان کو روکے, جو برائی ہے ان کے اندر اس برائی سے ان کو دور رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں ہم کو کہ کوئی نبی ایسا آیا ہی نہیں جس نبی نے یہاں آ کر اپنی قوم کو بھلائی کی باتیں بتائی نہ ہو اور برائی سے روکا نہ ہو. یہ حق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حق کیسے ادا کیا سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حجۃ الوداع, کہتے ہیں کہ وَأَنْتُمْ تَسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ, کہ اے لوگو تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا, میرے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا, بتاؤ تم کیا جواب دو گے, کیا جواب دو گے؟ میرے بارے میں سوال کیا جائے گا. کس بارے میں؟ کہ جو دین کی باتیں تھی وہ پہنچا دی یا نہیں پہنچا دی, امت کا حق ادا کر دیا یا نہیں کر دیا, یہ پوچھا جائے گا. سب ایک زبان کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ قد بلغت وعدیت ونصحت یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ نے جو امت کو اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کے پاس جو دین لے کر بھیجا تھا وہ آپ نے پورا کا پورا ہم تک پہنچا دیا, جو امانت تھی وہ امانت کا حق ادا کر دیا, جو کہا قد بلغت وعدیت ونصحت, جو نصیحتیں کرنا تھی وہ ساری کی ساری نصیحتیں آپ نے کر دی. دلیل کس نے اتاری؟ اللہ وحدہ لا شریک نے, اور کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام, کہہ دیا کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. یہ اب سے 1400 سال پہلے کہا تھا, اور میں کہتا ہوں کہ دین وہی ہے جو اب سے 1400 سال پہلے کا ہے. اور اس کے بعد اگر تم حق اور باطل کو پہچاننا چاہتے ہو تو اب سے 1400 سال پہلے والے دین پر اپنے آپ کو چیک کر کے دیکھ لو, جب کامل ہوا تھا دین چیک کر کے دیکھ لو, جو زیادہ چیزیں ہیں ان کو چھانٹتے چلے جاؤ, تب آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون حق پر ہے کون باطل, سیدھے پتا چل جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حق ادا کر دیے سب. اللہ وحدہ لا شریک سے انگلی اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ تو گواہ رہنا, اے اللہ تو گواہ رہنا کہ یہ تیرے بندے یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے پورا کا پورا دین ان تک پہنچا. اب باری آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ بھی بتا دیا, کہا کیا بتایا؟ کہا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء, اب میں تم کو ایک ایسی شاہراہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں. ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا, کہ جس کی راتیں بھی دن سے زیادہ روشن, یعنی اس دین کی راتیں جو ہمارا دین ہے دین اسلام, اس کی راتیں دن سے بھی زیادہ روشن ہیں. کہا لا یزیغ عنہا الا ہالک, اس سے وہی بھٹکے گا جو ہلاک و برباد ہونے والا ہے, وہی بھٹکے گا, ہر آدمی اس سے نہیں بھٹک سکتا. کیوں؟ کیونکہ واضح کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہا ترکت فیکم امرین, میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, لن تضلوا, تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. آج کہا جاتا ہے نا فلاں میں گمراہ ہو گیا, فلاں راستے سے بھٹک گیا. اللہ کے بندو, نبی کی سیرت کو پڑھو, نبی کی باتوں کو دیکھو. تم نبی کہہ رہے ہیں, اللہ کے بندو دیکھو جو نبی نے جو بات کہی وہ تو جھوٹی نہیں ہو سکتی نا, نبی کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی. اور پھر اگر جو جھوٹی کہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اگر نبی کی بات کو کہے کہ یہ جھوٹی ہے, نبی کہہ رہے ہیں کہ ترکت فیکم امرین, میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, لن تضلوا, تم ہرگز گمراہ ہو ہی نہیں سکتے.
मा तमस्सकतुम बिहिमा, जब तक इन दोनों को मजबूती के साथ पकड़े रहोगे, किताबुल्लाहि व सुन्नती, एक अल्लाह की किताब और एक नबी की सुन्नत। अल्लाह के बंदो, जब इस किताब से हमारे कनेक्शन कट जाएंगे तो हमको दीन कहां से समझ में आएगा, हम तो अंधे हो जाएंगे। आज मुसलमानों के कनेक्शन कुरान से काटे गए, कुरान से कनेक्शन काटे गए ताकि ये दीन को कुछ समझ ही नहीं पाए, और जो कुरान बताता है समझाता है उस पर इल्जाम लगा दिए जाते हैं। आप भी खड़े हो जाए कहीं समझाने के लिए, अभी चंद दिन की बात है, कल परसों की, मैं एक को समझा रहा था दरवाजे पे, आप समझाएं दीन की बात, भाई अल्लाह ने फरमाया, रसूल ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, रसूल ने, एक आदमी आएगा चुपके से कान में कुछ कह देगा, वो छोड़ के भाग जाएगा, सुनेगा ही नहीं तुम्हारी बात। क्यों? उसने कह दिया अरे ये किसकी बात है, सुन रहा है, हाँ ये तो रास्ते से भटका हुआ है, किसकी बात? अरे नहीं भाई वो कुरान की बातें कर रहे हैं। अरे उनका कुरान ही अलग है, उनका कुरान अलग है, वो दूसरा कुरान है। कैसी ये कौम है? इस कौम का काम ये लोगों को कुरान से रोक रहे हैं, समझने नहीं दे रहे हैं उनको, और कुरान में ही सब कुछ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में ही सब कुछ बता दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम गुमराही से बचना चाहते हो, अल्लाह की किताब और नबी के फरमान को मजबूती से पकड़ लो, तुम हरगिज गुमराह हो ही नहीं सकते, पकड़ो तो इसको मजबूती से, कभी भी गुमराह नहीं हो सकते। आइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नसीहत की थी उसी हज्जतुल वदा, कहा था कि वसतलक़ून रब्बकुम, तुम अपने रब से मिलने वाले हो, लोगों अनकरीब तुम अपने रब से मिलने वाले हो, वयसअलुकुम अन अमालिकुम, वो तुमसे तुम्हारे अमलों के बारे में पूछेगा, हाँ दूसरे के बारे में नहीं पूछेगा कि दूसरा क्या कर रहा था, तुम्हारे अपने अमलों के बारे में पूछेगा। होशियार हो जाओ, अपनी फिक्र करो, दूसरों की मत सोचो, अपनी फिक्र करो। कहा वयसअलुकुम अन अमालिकुम, कहा अला खबरदार फला तर्जिउ मिन बादी दुल्लालन, तुम मेरे बाद कहीं गुमराह मत हो जाना, मेरे बाद कहीं गुमराह मत हो जाना। और गुमराह होने की वजह क्या बताई? यदरिबु बअदुकुम रिकाबा बादिन, कि तुम एक दूसरे की गर्दनें मारते फिरो। गुमराही ये होगी कि एक दूसरे की गर्दनें मारते फिरोगे, और आज यही हो रहा है। आप देखें भाई भाई को नहीं समझा, हुकूक तो आप छोड़िए, ऐसे हुकूक पामाल किए जा रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि दीन को तो उठा के रख दिया है कोई, चाहे किसी भी मामले में देख लें, बाप बेटे के मामले में देख लें, भाई भाई के मामले में देख लें, बहन भाई के मामले में देख लें। अल्लाह का हुक्म सुने, अल्लाह का, अल्लाह वहदहु ला शरीक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे नबी के हुकूक हमको बता दिए, नबी के हुकूक उम्मत पर और उम्मत के हुकूक नबी पर क्या थे, बताए अल्लाह वहदहु ला शरीक। नबी ने सारा बता दिया कि उम्मत के हुकूक मेरे ऊपर ये है, अल्लाह ने बताया, समझा दिया। आइए नबी के हुकूक तुम्हारे ऊपर क्या है, मैं चंद असल में लंबी बात तो करी नहीं जा सकती है, मैं मुख्तसर लेकर चलूंगा, बस आप समझते रहें। नबी के हुकूक आप पर 4 हक हैं जो कि बहुत ही जरूरी और इंपॉर्टेंट है। 4, नबी की मोहब्बत तो फर्ज है, वो तो हर हाल में होना ही, मोहब्बत आप पर फर्ज है, नबी से मोहब्बत करना, इसके बगैर तो कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक वो नबी से मोहब्बत नहीं करे। लेकिन हुकूक क्या है वो सुने, 4 हक हैं, 4 हुकूक हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे ऊपर, आपके ऊपर, सबके ऊपर, इस कौम के ऊपर, सब लोगों के ऊपर। सबसे पहली चीज ताअतुहु फीमा अमर व तस्दीकुहु फीमा अखबर व इज्तनाब मा नहा अन्हु व ज़जर वला युअबदुल्लाह इल्ला बिमा अमर। ये 4 हक हैं, 4 हुकूक हैं। आप तो समझे ही नहीं होंगे, सुनने वाले उलमा समझ गए होंगे, और जो समझे होंगे उन्हीं को तो पता चला होगा कि हुकूक क्या है। अल्लाह के बंदो, जब समझोगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा? इसलिए ये जरूरी है, क्योंकि ये अरबी है, आपको तर्जुमा जानना जरूरी है। जैसे अभी नबी के हुकूक तुम नहीं समझ सके, ऐसे ही अगर कुरान अरबी में पढ़ते चले जाओगे तो फिर कुरान भी कुछ समझ में नहीं आए। इसका तर्जुमा पढ़ो, जरूर पढ़ो, इसको पढ़ोगे तो पता चलेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको जो कुरान जो लेकर आए थे उस कुरान में क्या है, इसका तर्जुमा जरूर पढ़ें। सुने, मैं मुख्तसर बता रहा हूं। नंबर 1, ताअतुहु फीमा अमर, कि नबी जो बात कह दे, जो हुक्म दे दे, हर हाल में नबी की अताअत पैरवी करना है। ये नबी का हक आपके ऊपर है, सबके ऊपर, सारे मुसलमानों के ऊपर।
ताअतहु फीमा अमर, कि जो हुक्म नबी दे दे, आपकी अकल माने या ना माने, समझ आपका दिमाग काम करे या ना करे, आपकी सोच वहां तक पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन नबी ने जो कह दिया है वो हरफे आखिर है। हर हाल में आपको नबी की बात मानना है, छोड़ना ही नहीं है किसी भी हाल में। किसी आम आदमी की बात को आप सुने, इधर से सुने इधर से टाल दें, चल जाएगा, लेकिन नबी की बात को अगर आपने इधर से सुना और इधर से निकाल दिया तो समझ लो कि बहुत बड़ा खतरा है आपके लिए। इसलिए जब नबी की बात आ जाए तो अपना एक कान बंद कर लो, इधर से सुनो ताकि अंदर ही रह जाए बात, हाँ अंदर ही रह जाए, खामोशी से ऐसे सुनो ताकि वो बात तुम्हारे दिमाग से निकले नहीं। ताअतहु फीमा अमर, जिस बात का हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दे, आपको हर हाल में वो बात मानना है, चाहे दुनिया कुछ भी कहती है। दूसरी बात, वो तस्दीक़हु फीमा अखबर, कि जिस बात की खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दें, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसकी तस्दीक करें। ये हुकूक नबी के हैं आपके ऊपर, इस उम्मत के ऊपर, कि हर हाल में तस्दीक करना है कि नबी ने जो बात कही है वो सच है। नबी ने कहा कि जन्नत है तो हम मानेंगे जन्नत है, कहा जहन्नम है तो हम मानेंगे कि जहन्नम है, बताया कि ये अजाब सूद ब्याज खाने वाले के लिए ये अजाब है तो हम मानेंगे कि हर हाल में है, और जिसने इसी पर यकीन कर लिया वही कामयाब। तस्दीक़ुहु फीमा अखबर व इज्तनाब मा नहा अन्हु व ज़जर, जिस बात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे मना कर दे, पूरी दुनिया कहे कि ऐसा कर लो, लेकिन एक मोमिन वो काम नहीं कर सकता है जिसको नबी ने मना किया। नबी ने जिस बात को मना कर दिया, आज जितनी गुमराही इस दुनिया में फैल रही है, सिर्फ इसी वजह से फैल रही है कि नबी की बात को मामूली समझा जाता है। अल्लाह के बंदो, इंसान के ठोकर पहाड़ से नहीं लगती है, जो ठोकर खाता है एक गिट्टी से ठोकर लग जाती है, एक छोटी सी गिट्टी उससे ठोकर लग जाती है आदमी के। कभी किसी को आपने पहाड़ से ठोकर खाते नहीं सुना होगा कि पहाड़ से ठोकर खा गया। अगर नबी की बात को आपने अनसुना कर दिया, आपने इधर से सुना इधर से टाल दिया, नबी की बात को नहीं माना, वह इज्तनाब मा नहा अन्हु व ज़जर, हर हाल में आपको नबी की बात को जिसको मना कर दिया, आपको वो काम करना ही नहीं है, चाहे दुनिया कुछ भी करती है। आज जितनी बुराई फैली है, सिर्फ उस आपको पता नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, हदीस है कि नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है अन युजस्सल क़ब्र व अन युक़दा अलैहि व अन युबना अलैहि, कि आपने मना फरमाया है कि कब्र पक्की बनाई जाए, उस पर मुजाविर बनकर बैठा जाए, उस पर चिराग जलाया जाए, उस पर इमारत बनाई जाए। लेकिन आज इस मुसलमान ने इसको मामूली सी बात मान के नबी की बात को जिसको मना किया उसको नहीं माना। आज देखो कहां से कहां पहुंच, खुद देखो, कोई ये ढकी छुपी बातें नहीं है, आज नेट में सब कुछ मौजूद है। आप देख लें कैसे डांस हो रहे हैं, कैसी म्यूजिक बज रहे हैं, कैसी कव्वालियां चल रही हैं। यहां तक कि कल मैं देख रहा था हमारे यहाँ लखनऊ में वो देवा शरीफ के बारे में, कि वो कह रहे हैं कि मैं बंदा वारिस का हूं और मेरा रब वारिस, मेरा खुदा वारिस। ये भी रब कह लो तो एक बात तो मुरब्बी के मामले में चल भी जाता है, लेकिन उन्होंने कहा मेरा खुदा वारिस। अल्लाह अकबर। ये बातें क्यों? एक छोटी सी गलती मुसलमान ने की, नबी की बात को अनसुना कर दिया, नबी ने मना किया कि ऐसा नहीं करना है, लेकिन उसने किया, तो आज देखो गुमराही में कहां से कहां पहुंच गए। बहरहाल किसी भी हाल में अल्लाह के बंदो, नबी की बातों को सुनो, नबी की बातों को सुनो, नबी की बातों को पढ़ो, नबी की बातों को याद करो। अगर नबी जिस बात से मना कर दे, पूरी दुनिया तुम्हारी गर्दन पर छुरी रख दे, तब भी वो काम करना ही नहीं है जिसको कि हमारे नबी ने मना किया। चौथी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, वला युअबदुल्लाह इल्ला बिमा अमर, कोई भी इबादत उस वक्त तक नहीं करना है जब तक कि हुक्म नबी का नहीं आ जाए। कोई भी इबादत नहीं करना है, कोई भी इबादत उस वक्त तक काबिले कबूल हो ही नहीं सकती जब तक कि हुक्म नबी का नहीं आ जाए। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, जो बिदअतें कर रहे हैं, जो शिर्क कर रहे हैं, वो आपसे कहेंगे अच्छा ये बता नबी ने मना कहाँ किया, ये बता नबी ने मना कहाँ किया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी वो गलत काम खुद करे, बुराई खुद करे, बुरे काम खुद करे, शिर्क करे, बिदअत करे और दलील तू दे। दलील
तुम दो दलील, किसको मना कहाँ किया है? अल्लाह के बंदो, इबादत में हुक्म देखा जाता है, उल्टा कर दिया नहीं कर दिया? इबादत में कोई भी इबादत करने के लिए ये देखा जाता है कि नबी का हुक्म है या नहीं है। ये नहीं देखा जाता है कि इसको नबी ने मना। ये मनहियात जो हैं मामलात में होती हैं कि आपको किस चीज का गोश्त खाना है, किसका नहीं खाना है, मना तो नहीं किया, ये देखना है? ये दुनियादारी में, मनहियात में आपको ये दुनियादारी में देखना है, मामलात में देखना है। दीन में हुक्म देखना है, इबादत में हुक्म देखना है। जो इबादत हम कर रहे हैं, क्या इसका हुक्म हमारे नबी ने दिया है? लेकिन उल्टा हो जाता है। एक मिसाल लेके मैं समझाऊं, जैसे कि अभी नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी हो, किसी ट्रैफिक पुलिस वाला आए और वो आने के बाद कहे कि भाई ये गाड़ी किसकी है, ये गाड़ी खड़ी हुई है। वो कहे कि भाई पूछे तेरी है, वो कहे नहीं मेरी नहीं है। तो वो उससे ये कहेगा कि तू दलील दे, तेरी नहीं। तो वो ये कहेगा कि तू दलील दे, तेरी नहीं है, ला कागज दिखा तेरी कैसे नहीं, ये पूछेगा? नहीं पूछेगा, बल्कि जो ये कहेगा कि ये मेरी है उससे दलील मांगे, कहा ला दिखा पेपर, तेरे पास कहां पेपर। लेकिन आज उल्टा होता है, वो काम करते हैं, इबादत में शिर्क करते हैं, बिदअतें करते हैं, लेकिन दलील तुमसे मांगती है, तुम दलील दो। ये मना कहां किया है? अल्लाह के बंदो, यही जहालत है जो तुमको बर्बाद करेगी। ये जहालत है जो तुमको बर्बाद करेगी। वला युअबदुल्लाह इल्ला बिमा अमर, कोई भी काम उस वक्त तक करना ही नहीं है जब तक कि हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं आ जाए। ये नबी के हुकूक आप पर हैं, ये हक आपको अदा करना है। अगर इस हक में, नबी के हक में कोताही हो गई तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक, हाँ सबसे ज्यादा खतरनाक। फिर दूसरी चीज आती है, अल्लाह वादउल्ला शरीक इरशाद फरमाता है कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु, कि तुमको रब ने फैसला कर दिया है, रब का फैसला आ गया। अल्लाह के बंदो, अगर रब का फैसला आ जाए तो कम से कम इस मुसलमान को तो चाहिए कि सर झुका दे रब के फैसले के सामने। रब का फैसला, रब कह रहा है मैंने फैसला कर दिया है। क्या फैसला कर दिया है? वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु, अगर इबादत किसी की जाएगी तो सिर्फ रब की जाएगी, और वो बिल वालिदैन ihsan, और नेक सलूक अपने माँ बाप के साथ किया जाए। आज तुमने माँ बाप के हुकूक दरकिनार कर रखे हैं। दूसरी कौमों को मत देखो जिन्होंने के जो अपने माँ बाप को आश्रम में छोड़े आते हैं बुढ़ापे में। तुम्हारे लिए ये हराम है, कयामत वाले दिन तुमको इसका जवाब देना पड़ेगा। माँ बाप के, अरे देखें कैसे हक, अल्लाह का अंदाज देखे बताने का, अल्लाह वादउल्ला शरीक का। कहा वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन ihsan, कहा इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा कुफ, कि माँ बाप अगर तुम्हारी जिंदगी में अगर वो बुढ़ापे को पहुंच जाएं, बूढ़े हो जाएं, तो तुम उनसे उफ भी मत कहना। हाँ, ये फैसला रब ने कर लिया है, उफ भी मत कहना। और ये उफ सबसे छोटा कलमा होता है, और उफ तो बहुत, अल्लाह के बंदो अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। बाप अगर कुछ कह देता है तो पलट कर ताड़ से वैसा ही जवाब देता है। बड़े किस्से बड़े मशहूर हैं, अगर तुम्हें वाकयात सुनाए जाए तो एक ही वाकया पूरा हो जाएगा, टाइम खत्म हो जाएगा, 5 मिनट 10 मिनट रहेगी, टाइम खत्म हो जाएगा। कहाँ बड़े वाकयात। एक बाप अपने बेटे को बचपन में बताते हैं 20 बार 25 बार उसने, बेटे ने पूछा बेटा ये क्या है, बाप ने पूछा, बाप से पूछा आपका ये क्या है, उसने कहा कौवा है। फिर पूछा ये क्या है, कौवा है। 25 बार 20 बार 25 बार बताया उसने। और जब वो बेटा जवान हुआ और जब बाप ने कहा कि बेटा ये क्या है, तो उसने कहा कौवा। दूसरी बार कहा क्या है, कौवा। जब तीसरी बार कहा कि तुम्हें दिख नहीं रहा सामने क्या है, ये है वो कलिमा जो उफ भी नहीं कहना, पलट कर कोई बात नहीं कहना। और बाप माँ बाप के मामले में हमने जो बिल्कुल नजरअंदाज मामला कर रखा है, अल्लाह के बंदो अल्लाह से डरो। ये बूढ़े बाप देखो अल्लाह वादउल्ला शरीक क्या बताता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको क्या बताते हैं। अल्लाह वादउल्ला शरीक ने बताया कि वग़फ़िर लहुमा जनाह दुल्ल मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, कि तुम इनके लिए पर अपने बाजू फैला दो, फैला दो, और तुम इनसे बहुत ही करीमाना अंदाज में बात करो। यहां तक कि अगर ये जिस तरह से इन्होंने तुम्हारे लिए पाला पोषा है, रब से दुआ करो कि ऐ रब जैसे बचपन में इन्होंने हमारे ऊपर रहम किया है, अल्लाह तू भी हमारे ऊपर इन पर रहम कर, हमारे माँ बाप पर रहम कर। और फिर इतना ही नहीं, सुने
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل ذنوب یؤخر اللہ ما شاء الی یوم القیامہ، تمہارے سارے گناہ اگر اللہ چاہے تو قیامت تک کے لیے مؤخر کر دے گا. یعنی جتنے تم گناہ اس دنیا میں کر رہے ہو، اللہ وحدہ لا شریک چاہے تو قیامت والے دن اس کا بدلہ لے، ابھی چھوڑ دے. الا حقوق الوالدین، سوائے ماں باپ کی نافرمانی. سنو، ہاں مجھے تو تجربہ ہے، میں نے دیکھا ہے جو بیٹا باپ سے اگر گالی دے گا اس کو موت نہیں آ سکتی جب تک کہ اس کا بیٹا اس کو گالی نہیں دے دے. میں نے ابھی جمعے کا خطبہ دیا رامپور میں چند دن پہلے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ ذرا جلدی جانا ہے، ایک صاحب کو دیکھنا ہے ہاسپٹل میں. میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے ہوا کیا، وہ بیٹے نے لاٹھی ماری، باپ کا سر پھاڑ دیا. میں نے کہا یار یہ تو بہت بڑی بات. بولے اس باپ نے بھی اپنے باپ کو ایسے ہی ماری تھی لاٹھی، ان کا سر بھی پھاڑ دیا. دیکھ دنیا میں ہوتا ہے، دنیا میں کہیں میں نے خود دیکھا ہے. تم نے اگر اپنے باپ کو جیسا بولو گے، اس بزرگ کو جیسا تم کہو گے، تمہیں موت آئی. نبی کی بات ہے، نبی کی بات تو جھوٹی نہیں ہے، نبی کی بات ہے. نبی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں موت ہی نہیں آ سکتی جب تک کہ اس کا بدلہ نہیں ہو جائے. کہا کل ذنوب یؤخر اللہ ما شاء الی یوم القیامہ الا حقوق الوالدین فان اللہ یعجل لصاحبہ فی الحیات قبل الممات. اللہ اس بندے سے یہی بدلہ لے گا اس کی موت آنے سے پہلے. یعنی تمہاری روح نکل ہی نہیں سکتی ہے، تمہاری موت آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ اپنے باپ کا بدلہ نہیں دے لو گے. اس لیے تم جتنے پیار سے ان سے بات کرو گے، جتنے ادب کے ساتھ ان سے بات کرو گے، اس کو تم دنیا میں ہی پالو گے. تمہاری اولاد بھی تم سے ایسے ہی بات کرے. بھائی بھائی کے حقوق، میں نے حدیث پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے، مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے، حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک کہ تم اپنے لیے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اگر اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند نہیں کرو گے تم مومن ہو ہی نہیں سکتے. بھائی سے مراد صرف سگا بھائی نہیں ہے، ویسے تو ہم سب سگے بھائی ہیں. قرآن کو دیکھیں آپ، قرآن اٹھائیں، پتہ چلے گا ہم سب سگے بھائی. جو تمہارے دہنی طرف بیٹھا ہے وہ تمہارا پڑوسی، تمہارا رشتہ دار نہیں بلکہ تمہارا سگا بھائی ہے. اللہ وحدہ لا شریک بتاتا ہے، حقوق بتاتے ہوئے کہتا ہے یا ایھا الناس، اے دنیا کے انسان، یا ایھا الناس، اے دنیا کے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. تو سمجھ لو بھائی بھائی. ہاں کہا بھائی بھائی کے حقوق تمہارے اوپر ہیں. تم اپنے لیے کیا کوئی یہ پسند کرے گا کوئی مجھے گالی نہیں پسند کرے گا؟ کیا کوئی پسند کرے گا کوئی مجھے برا بھلا کہے؟ نہیں پسند. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے حقوق بتائے، چیٹی کے حقوق بتائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے حقوق بتائے، کوئی چیز مزدوروں کے حقوق بتائے. کہا آتوا اجرہ قبل ان یجفا عرقہ، تم اپنے جو تمہارے جن سے تم کام لیتے ہو، جو تمہاری لیبر ہے، جو تمہارے مزدور ہیں، ان کا پسینہ سوکھنے سے پہلے تم ان کی مزدوری دے دو. سارے حقوق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. عورتوں کے حقوق خصوصی طور پر بتائے. میری مائیں اور بہنیں خصوصی دھیان دیں اس پر کہ نبی نے آخری وقت میں بھی حجۃ الوداع کا ٹائم جو لاسٹ ٹائم تھا وہ سال، اگلے سال آپ اگلا سال نہیں آ سکا آپ کی زندگی میں. آپ نے خود بتایا تھا جب یہ کہا تھا کہ جب آپ لوگوں نے کہا کہ اے لوگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اسمعوا قولی، تم میری بات کو دھیان سے سنو. تبھی کہا تھا کہ فإنی لا أدری لعلی لا ألقاکم بعد عامکم ھذا، کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس سال کے بعد میری اور تمہاری ملاقات اس جگہ پر نہیں ہو سکے گی. انسانوں کے حقوق بتائے. کہا لیس للعربی فضل علی العجمی ولا للعجمی فضل علی العربی کلکم مبناء آدم و آدم من تراب، کہ اے لوگوں، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی سعودی کو کسی اجنبی پر، کسی کو ایک دوسرے پر فضیلت نہیں. کلکم مبناء آدم، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، سب مٹی کے بنے ہوئے، سب کے حقوق. کہا فاتقوا اللہ فی النساء، کہ اے لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. عورتوں کے بارے میں فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں. اور یہ اللہ نے بتایا، نبی نے بھی بتایا ہم کو، اور اللہ وحدہ لا شریک نے بھی بتایا عورتوں کے حقوق کے بارے میں. اور تفصیل کے ساتھ آپ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، تفصیل کے ساتھ پورا لکھا ہوا ہے عورتوں کے حقوق کے بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں یہ دنیا کے بارے میں
کہ ان الدنیا حلوۃ خضرا، یہ دنیا بڑی خوبصورت ہے، بڑی سرسبز، بڑی شاداب ہے. وان اللہ مستخلفکم فیہا، اللہ نے تمہیں خلیفہ بنا دیا ہے اس دنیا میں. کس لیے؟ فینظر کیف تعملون، تاکہ تمہیں دیکھے وہ کیسے عمل لے کر تم آ رہے ہو. کہا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، لوگوں دنیا اور عورتوں سے ڈرتے رہنا. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فاتقوا اللہ واتقوا النساء، لوگوں عورتوں سے ڈرتے رہنا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تم نے ان کو جو حلال کیا ہے اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا گیا ہے. اللہ کے کلمے کے ذریعے یہ تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں. تم اللہ سے ڈرتے رہنا. ان کا حق تمہارے اوپر ہے، تمہارا حق ان کے اوپر ہے. تمہارا حق ان کے اوپر یہ ہے کہ تمہارے گھروں میں یہ کسی ایسے شخص کو داخل نہ ہونے دے جس کو تم ناپسند ہو. کسی کو یہ حق ہے عورتوں پر تمہارا. اور کہا عورتوں کا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ تم جیسا کھاؤ ویسا ان کو کھلاؤ، جیسا تم پہنو ویسا ان کو پہناؤ. سب پورا آپ حدیث کا ذخیرہ آپ پڑھیں، پورا موجود ہے. میرا ٹائم مکمل ہو رہا ہے، اس لیے میں ایک آخری حدیث سنا کر اور اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ. دیکھیں، میں نے چند باتیں بتائیں. حدیث کا ذخیرہ بھرا ہوا ہے، قرآن کریم میں سب موجود ہے، سب کے حقوق موجود ہیں، کوئی بات چھوڑی نہیں. دلیل اللہ وحدہ لا شریک کے قرآن میں بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لیس من شیء یقربکم الی الجنہ ویبعدکم من النار الا قد امرتکم بہ. دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو تم کو جنت میں لے جانے والی تھی اور میں نے تم کو بتانا دی. خلاص، ختم. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو جنت میں لے جانے والی تھی اور میں نے تم کو بتائی نہ تھی. اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو تم کو جہنم میں لے جانے والی تھی اور میں نے تم کو اس سے ڈرانا دیا. بتا دی ساری باتیں. اللہ تعالیٰ نے بھی ہم کو قرآن کریم میں ہم کو اللہ وحدہ لا شریک نے بھی بتا دیا کہ ہم نے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ایک کتاب اتاری ہے جس میں ہر چیز کا بیان اللہ نے بتا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا، کب؟ جب مرض الموت میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اپنی وفات کے 2 دن پہلے، جو حدیثوں میں آتا ہے کہ 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے، آپ ممبر پر تشریف لائے. لوگوں سے کہا کہ مجھے ذرا ممبر پر بٹھا دو. بٹھایا گیا آپ کو، کہا لوگوں کو جمع کر لو. سنو، نبی کہہ رہے ہیں لوگوں کو جمع کر لو اور آپ ممبر پر ہیں. اور پھر وہ حقوق بتاتے ہیں اور خود کر کے دکھاتے ہیں. کیسے دکھایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ایھا الناس، اے دنیا کے انسانوں، انہ قد دنا منی حقوق، میں حقوق کے قریب پہنچ گیا ہوں، میرے اوپر حقوق ہیں لوگوں کے، اب میں وہ تم کو بتانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اچھے انداز میں بتایا. کہا فمن کنت جلدت لہو، کہا جس کسی کو میں نے کوڑے مارے ظہرن فہذا دہری، اگر میں نے پیٹھ پر کوڑے مارے ہیں تو یہ میری پیٹھ حاضر ہے، تم مجھ سے بدلہ لے لو، مجھ سے بدلہ لے لو. اگر کسی کے میں نے کوڑے، ہمارا کیا حال ہے؟ نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے کسی کے کوڑے مارے ہیں تو تم مجھ سے بدلہ لے لو، اس وقت بدلہ لے لو. کہا ومن کنت شتمت لہو عردا فہذا عردی، اگر میں نے کسی کو گالیاں دی ہیں، کسی کی عزت و آبرو پہ اگر کچھ باتیں میں نے کہی ہیں تو یہ میری عزت حاضر ہے، مجھ سے بدلہ لے لو، مجھ سے بدلہ لے لو. کہا ومن کنت لہو اخذت مالا، اگر میں نے کسی کا مال لے لیا ہے فہذا مالی، تو یہ میرا مال ہے، تم اس سے بدلہ لے لو، اس سے برابر کا تم لے لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی رب کے سامنے کھڑا ہو. کہا تم میں سے کوئی رب کے سامنے کھڑا ہو اور پھر وہ مجھ سے بدلہ مانگے، اس وقت میں تمہارا کوئی بدلہ نہیں دے پاؤں گا، تم اس وقت مجھ سے بدلہ لے لو. کہا کوئی تم میں سے یہ نہ کہے کہ ہم تو کہہ ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ آپ اللہ کے نبی تھے، ہم تو آپ سے ڈرتے تھے اس لیے نہیں کہہ سکتے. نبی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہا الا ان الشحن، دیکھو مجھ سے دشمنی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری دشمنی سے، میری شان کے خلاف ہے کسی سے دشمنی کرنا. ان الشحن لیست من، آپ اپنی فطرت کو بتاتے ہیں کہ فطرت میں نہیں ہے میری،
ہیں اور میری اور لیسا من شانی اور میری شان کے خلاف ہے، یہ میری شان کے خلاف ہے کہ میں تم سے دشمنی رکھوں، تمہارا جو حق ہے تم مجھ سے لے لو۔ اللہ کے بندو آج ہمارا کیا حال ہے؟ ذرا اپنی طرف دیکھو۔ نبی کا یہ حال ہے کہ نبی اپنے حقوق ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، اور ہم اپنی بہنوں کا مال ہڑپ رہے ہیں، اپنے بھائیوں کا مال وراثت کا ہڑپ جاتے ہیں، اور ہم کو ذرا سا ڈر ہی نہیں لگتا ہے اللہ سے۔ اللہ کے بندو یہ ساری دولت تمہاری یہی رکھی رہ جائے گی، کچھ بھی تمہارے ساتھ نہیں جائے گا۔ جب مرو گے تمہاری نہ تو قبر میں اس میں الماری ہوگی اور نہ کپڑوں میں جیب ہوگی، یاد رکھنا۔ جب جاؤ گے اس دنیا سے سب کچھ یہیں چھوڑ کر جاؤ گے، کچھ بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سب بتا دیا، ہاں سب کچھ بتا دیا ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑ کر، سب کچھ یہی چھوڑ کر جاؤ گے، کچھ بھی اپنے ساتھ نہیں لے جاؤ گے۔ اس لیے اللہ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہی سوچتے رہو کہ ہم نے بہن کی وراثت میں دے دیا ہے، بہن کو جہیز دے دیا ہے وراثت میں، یہ ہو گئی وراثت، اب پوری زمین پر قبضہ کرے بیٹھے ہو۔ اللہ کے بندو وہ وراثت نہیں ہو سکتی جو تم بہن کو جہیز دیتے ہو، وہ وراثت نہیں ہو سکتی، وہ ہدیہ ہے، گفٹ ہے جو تم اپنی بیٹی کو دے رہے ہو۔ اور وراثت جو ہے وہ مرنے کے بعد ہوگی تو یہ تمہارے لیے ڈبل حرام ہو جائے گا۔ ایک تو تم نے زندگی میں حرام کر لیا، وہ دے دیا جو کہ سب کا حق مار کے ایک بیٹی کو دے دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ دوسرا حرام وہ ہو گیا کہ وہ بیٹا اپنی بہن کا مال وراثت کا کہا جاتا ہے۔ کسی نے ایک بار اس زمین بھی اگر داب لی اپنی بہن کی تو قیامت والے دن ساتوں زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے اپنے رب سے ڈرتے رہنا، اور وہ حقوق جو حقوق العباد ہیں ان کو ادا کرنے کی پوری کوشش کرنا۔ ٹائم میں نے آپ کا اور 5 منٹ اور زیادہ لے لی جو مجھے بتایا ہے۔ اب معذرت کے ساتھ کوئی غلطی اور خامی ہے اس میں تو وہ میری طرف سے ہو سکتی ہے، معاف کر دینا مجھے۔ اور اگر میں نے کوئی حق بات کہی ہے تو وہ اللہ یا اس کے رسول کی بات کہی ہے، اس کو اپنے دماغوں میں بٹھا لینا اور لوگوں تک اس کو پہنچانا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قیامت والے دن یہ کہے جاؤ کہ جو کچھ تم کو معلوم تھا وہ تم نے نہیں پہنچایا۔ سب کچھ پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ وما علینا الا البلاغ فقط واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔